الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. حضرات گزشتہ مجلس جو تھی وہ سوالات اور دوسرے عام موضوعات سے متعلق تھی. اس سے پہلے کی مجلس میں قرآن کی اس آیت کے ضمن میں بات آئی تھی کہ اولیاء کون ہیں، ولی کسے کہا جاتا ہے اور ولی کی تعریف کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ آپ کے سامنے میں نے قرآن و حدیث سے رکھا تھا. ولی وہ شخص کہلاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پابندی سے عمل کرتا ہو اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے جو آدمی بچتا ہے وہی ولی ہے. اور ولی کی تعریف میں، اولیاء کی تعریف میں ان سے کرامتوں کا ظہور ہونا، ان سے عجیب عجیب چیزوں کا کوئی بھی صدور ہونا ولی کی کوئی وہ صفت بھی نہیں ہے، نہ ولی کے لیے وہ کوئی چیز شرط ہے. اور جو آدمی شریعت کا مخالف ہے وہ کتنا بھی بڑی کرامتیں یا استدراج، کرامت کا لفظ تو صحیح نہیں، غیر اولیاء سے جو بھی عجیب چیزیں صادر ہوتی ہیں اسے استدراج کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی گئی رہتی ہے. وہ کتنے بھی ان سے چیزیں صادر ہو رہی ہوں، اگر ان کا کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتے. یہ اچھی طرح سن لیجئے. بلکہ بہت سے غیر مسلم اپنے فن میں اتنے ماہر ہوتے ہیں، ایسے کرتب دکھاتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو کے رہ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل رہتی ہے. شیطان کو بھی اللہ نے بڑی ڈھیل دے رکھی ہے. جس کی چاہے آواز بنا لے، جس کی چاہے حلیے میں آ جائے. بلکہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی صورت میں ابلیس آ کے کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. تو کیا اب اس کا مطلب آپ یہ مانیں گے کہ ابلیس حق پر ہے؟ بلکہ اتنی لمبی عمر مانگ کر لایا ہے، قیامت تک کے لیے لایا ہے. کسی بھی نبی کو اتنی عمر نہیں ملی. دنیا کب قائم ہوئی، آدم علیہ السلام کب بنائے گئے، اس سے پہلے سے ہے وہ. اور قیامت کب آئے گی اللہ بہتر جانتے ہیں، تب تک رہے گا وہ.
تو آپ کیا اسے ولی مانتے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ تو طاقت اور سب سے زیادہ عجیب کرتب بازیاں تو اس کے پاس ہیں۔ لیکن ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ صبح کوئی بھی نیک کام شروع کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان جو مردود ہے اس کی سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو پتہ چلا کسی کے پاس کوئی عجیب کرتب بازیاں ہیں لیکن اس کی زندگی شریعت کے موافق نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے، وہ جو ہے شیطان ہے، اسے کسی بھی طرح نہیں مانا جائے گا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ راستے میں جنگل سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، وضو کرنا تھا تو دیکھا کہ پانی کہیں نہیں تھا۔ سامنے ایک آدمی بالکل اللہ والوں کی وضاقتہ میں آیا اور اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا تو پانی تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ پانی ہے، وضو کر کے نماز پڑھنا ہے؟ جی۔ تو انہوں نے وہ پانی کا لوٹا دیا۔ وہ صاحب جو بزرگوں والی صورت بنائے ہوئے تھے، دیکھا تو وہ لوٹا سونے کا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی بطور برتن کے اور سونا حرام ہے، پہننے کی اجازت ہے لیکن سونے کے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مردوں کے لیے بھی حرام، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی قدس سرہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، تو انہوں نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا کہ صورت تو جو ہے اللہ والوں کی بنا رکھی ہے لیکن تم مجھے لگتے ہو مردود ہو۔ اعوذ باللہ پڑھتے ہی وہ وہاں سے غائب ہونے لگا۔ جاتا جاتا کہنے لگا، شیخ عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ حضرت نے فوراً کہا کہ مردود جاتے جاتے بھی تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، علم نے نہیں اللہ نے بچایا، علم تو تیرے پاس میرے سے بھی بہت کچھ زیادہ تھا، کیا ہوا؟ علم تو اس کے پاس بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ فرشتوں نے اسے پڑھایا ہے۔ فرشتوں کا وہ استاذ نہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں وہ معلم الملائکہ ہے، معلم نہیں، وہ معلم ہے۔ عربی میں زیر زبر کے فرق سے معنی بہت بدل جاتے۔ معلم کے معنی ہے استاذ کے سکھانے والے کے زیر کے ساتھ، معلم لام کے زبر کے ساتھ معنی ہے سکھایا ہوا طالب علم۔ معلم الملائکہ ہے یعنی فرشتوں سے پڑھا ہوا ہے، نہ کہ فرشتوں کو اس نے پڑھایا ہوا ہے۔ اصل میں اردو میں لکھتے وقت میں زیر زبر لکھا نہیں جاتا ہے، اور اردو میں جب بھی یہ لفظ لکھا جاتا ہے تو لوگ اسے معلم ہی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ معلم ہے، معلم الملائکہ ہے، فرشتوں سے سیکھا ہوا ہے۔ تو خیر، اولیاء کی پہچان، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن شریعت کے موافق ہو۔ بہت سے لوگ جگہ جگہ پر، ہمارے خاص طور پر ایشیا کے علاقوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ ایک بہت بڑے ولی ہیں، اور پہچانیں بتائی جاتی ہے کہ 10 دن سے وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، دال کے دانے پہ جی رہے ہیں، پانی پہ جی رہے ہیں، ہوا پہ جی رہے ہیں۔ ارے بھائی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں یا جہاں وہ کوٹی میں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں؟ جی نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے، ہم جو ہے ایک نماز مکے میں پڑھتے ہیں، ایک مدینے میں پڑھتے ہیں، ایک مسجد اقصیٰ میں پڑھتے ہیں۔ جسم یہی پڑا ہوا ہے لیکن نمازیں ہم وہاں، ہماری روح جاتی ہے، پڑھتی ہے، واپس آ جاتی ہے۔ یہ سب دھوکے ہیں، روح کہیں نہیں جاتی۔ اور اس سے بھی بڑے بڑے دھوکے گزرے ہوئے زمانوں میں اللہ والوں کا بھیس بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اس طرح کے اولیاء کی صورتوں میں بھیس بنا کر، بڑی بڑی چیزیں دکھا کر بہت سے امت کے لوگوں کے عقیدے خراب کیے۔
اور یہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کتنے بھی پہنچے ہوئے ہوں، پہچان یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق زندگی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے نماز معاف ہو گئی۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے کہ مرض الوفات میں 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں پیر گھسیٹتے ہوئے، حدیث میں الفاظ ہیں گھسیٹتے ہوئے آ کر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ نبی سے بھی آگے بڑھ گیا کہ اس کے لیے نمازیں معاف ہو گئی؟ پھر یہ فتنے نئے نئے صورتوں میں آ رہے ہیں۔ فتنے ہمیشہ رہتے ہیں لیکن صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب پھر اس طرح کی صورتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب بہت سے لوگ جو ہے نمازوں میں غائب ہو رہے ہیں اور وجہ یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی نماز جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس کے لیے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ سب دل کی باتوں کو جانتا ہے، ہم گھر میں ہی بیٹھ کر نماز کر لیتے ہیں، ہم گھر میں ہی بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز میں اجتماعیت ہے۔ نماز کے لیے قرآن میں جہاں بھی لفظ استعمال ہوا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کے معنی نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کرو۔ خیر، اولیاء کے سلسلے میں ہر زمانے میں ہر علاقوں میں بڑے دھوکے ہو رہے ہیں، اور یہ شیعہ کا علاقہ تو بڑا ہی عجیب ہے۔ یہاں بڑے بڑے جو ہے اس طرح کے دھوکے کے لبادے اوڑے ہوئے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم کسی آدمی کو اپنا رہنما یا رہبر بنائیں یا اس سے مشورہ کریں تو وہ آدمی ہو جو ولی ہو، اور ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس سے ہٹ کر ہے وہ کتنے بھی چیزیں دکھائے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ اس سے پہلے کا مضمون تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے توحید کے دلائل بیان فرمائے، اور یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لڑکے ہیں، اللہ کو اولاد ہے، اللہ نے فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، لوگ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ سبحان، اللہ نے فرمایا اللہ بے نیاز، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ بیٹوں کی ضرورت محتاج کو پڑتی ہے، ضرورت مند کو پڑتی ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، میری دیکھ بھالی کے لیے، میرے نام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ کسی بھی طرح کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی انہیں کمزوری نہیں ہے کہ ان کو سہارا دینے کے لیے کوئی ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں سب اسی کا تو ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، جو کچھ تم بکواس کر رہے ہو اللہ کے لیے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، کیا اس کے کوئی تمہارے پاس دلیل ہے؟ تمہیں کسی نے آ کر بتایا ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم وہ باتیں کرتے ہو اللہ پر جسے تم نہیں جانتے۔ قل، کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھ رہے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، اب سوال یہ ہے کہ جب وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، بڑے عیش ہیں، بڑے جٹ فئی طیارے ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں، بڑے بڑے جو ہے ان کے لیے زمین میں جو ہے ان کی بڑی عزت ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا کچھ سامان ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، پھر ہم ان کو بہت ہی دردناک عذاب چکائیں گے بسبب اس کے کہ جس کا انہوں نے انکار کیا۔ کتنی دیر تک بکری کی ماں خیر منائے گی؟ قصاب کے پاس کتنی دن بکری کی ماں خیر منائے گی؟ اسی طرح مچھلی پکڑنے والا اس کی لذیذ چیزیں پھینک رہا ہے جال میں، کب تک؟ پھر اسے مچھلی کو آنا ہی ہے۔ تو اس طرح سمجھیے
کوئی آدمی کتنا جی لے گا؟ 100 سال، 150 سال، بلکہ اب تو لوگ 60-70 سال کو ہی بیدار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ 50-60 کے بعد اپنے قریبی لوگوں کی بے اعتنائی، ان پر توجہ نہ دینے کا غم اور رونا وہ ایسا ہے، آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ موجود پہلے زمانے میں بھی کھیل کود تھا، ہم نے بھی بچپن میں، آپ لوگوں میں سے بھی جو بڑی عمر کے ہیں انہوں نے کھیل کود آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اندھیرا ہونے سے پہلے کھیل لیتے، گھر میں آ جاتے، ایک دسترخوان ہوتا تھا، ایک ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا، کھانا ہوتا تھا، گپ شپ ہوتی تھی، سب ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ اب ایسا ہے کہ 24 گھنٹے بھی ایک آدمی کو دیے جائیں تو اس کے کھیل کود کے لیے ختم ہی نہیں ہے۔ کھیل کود ختم کرنے کے لیے نیٹ ختم ہونا ہوگا اور بجلی جانی ہوگی، تبھی جا کر کچھ مسئلہ قابو میں آئے گا، ورنہ جو ہے آدمی کو 24 گھنٹے بھی کم ہیں۔ تو اب وہ جو ہے قریبی رشتہ دار اپنے بچوں کی بے اعتنائی سے بہت دل بھر جاتا ہے کہ میں نے بچوں کو کتنا وقت دیا۔ آج بھی بہت سے گھرانوں میں قانون ہے، گھر میں گھستے ہی سب لوگ اپنے موبائل فون بند کریں اور جب تک گھر میں رہیں صرف جو ہے گھر کے چیزوں پر توجہ دیں۔ اتنا زیادہ کسی چیز کو جو ہے سر پہ لاد لینے سے آدمی کی صحت متاثر ہوتی ہے، اور جو رشتہ داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، جو دوریاں آتی جا رہی ہیں، اس سے آدمی کمزور اور کھوکھلا ہو جا رہا ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک بڑے ریسرچ جو نفسیات کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے لوگوں کی اور آج بھی گاؤں والوں کی صحت اس لیے اچھی ہے کہ روزانہ دوست احباب کہیں آدھے گھنٹے کے لیے ملتے ہیں، وہ بھی کچھ بول رہا ہے، یہ بھی کچھ بول رہا ہے، اس طرح جو ہے ان کی انرجی برقرار رہتی ہے۔ شہروں میں معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کو کسی کے لیے وقت نہیں ہے، ہر وقت بزی ہے، بلکہ بات بھی کر رہا ہے فون میں مصروف ہے، اور دل بیک وقت 2 جگہ نہیں کام کرتا، یا تو دل ادھر ہے یا ادھر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی بولو میں سن رہا ہوں، سن تو رہے ہو لیکن سننے میں فرق ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ کو، یہ سورہ یونس مکۃ المکرمہ کے آخری زمانے میں سورت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کا اسلوب ہے پہلے دلائل سے اور انداز بدل کر سمجھاتا ہے، جب لوگ اس سے نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے گزرے ہوئے انبیاء کے واقعات سناتے ہیں تاکہ تم ان واقعات سے عبرت حاصل کرو کہ تم سے پہلی جو قومیں گزری کیسے کیسے پاورفل تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود آج ان کا نام و نشان نہیں، کیا ہوا اس سے سبق حاصل کرو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ان کے پاس پڑھ کر سنائیے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان میں رہنا اور اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر تمہیں اس کے ذریعے سے نصیحت کرنا تم پر شاق گزر رہا ہے، تمہیں گراں گزر رہا ہے، تمہیں مشکل ہو رہی ہے میرا رہنا تمہارے درمیان اور آیتوں کا پڑھنا، تو میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ تم ایسے کرو کہ اپنے تمام دوست احباب سب جمع ہو جاؤ، تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں جمع ہو جاؤ، اور جو بھی تم میرے خلاف تدبیر کرنا چاہتے ہو، پلاننگ کرنا چاہتے ہو، پلاننگ کرو، اور پلاننگ کرتے ہوئے کسی چیز کی تمہیں گھٹن نہ ہو، یعنی جم کر کرو پلاننگ، پوری پلاننگ کرو، اور پوری پلاننگ کرنے کے بعد، یعنی پلاننگ کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرنے سے تم گھبرانا مت،
کہ بھئی یہ کرنے کو تو دل چاہ رہا ہے لیکن کریں گے تو کیا ہوگا، دل میں گھٹن ہو رہی. نہیں، ایسا مت. جو تم کرنا چاہو پلاننگ پورے دوست احباب مددگار مل کر کرو، اور اس کے بعد کرنے کے بعد مجھے مہلت بھی مت دو. جو کرنا ہے کر گزرو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے. وَلَا تُنْظِرُونَ، مجھے کچھ مہلت بھی مت دو. نبی کی سب سے بڑی صداقت کی دلیل ہے. اتنے بڑے آبادی میں، اتنی بڑی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں جو پلاننگ کرنا ہے کر لو، دل کھول کر کرو، پورے مل کر کرو، پختہ کرو، اور مجھے مہلت بھی مت دو. جو کر سکتے ہو کر لو. میرا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور وہ بھروسہ انبیاء کا اس درجے کا ہوتا ہے کہ متزلزل نہیں ہوتا، اور قوم کو بھی معلوم ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کتنے منصوبے بنائے گئے، قتل کرنے کی پلاننگیں مکے میں، پھر مدینے میں، کیا کیا پلاننگیں ہوئی، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ لوگ برحق ہیں، ان کی تائید اور ان کی جو ہے اوپر سے نگرانی ہو رہی. اور دوسری بات حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اعراض کرتے ہو، مجھ سے منہ موڑ لیتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نے تو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں. جو میں اللہ کی باتیں تمہارے لیے سنا رہا ہوں، اگر میرا تمہارے سے کوئی فائدہ وابستہ ہوتا کہ تم مجھے کچھ پیسے دے رہے ہو، کچھ ہدیہ دے رہے ہو، کھلا پلا رہے ہو، تو میں تم لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا کہ بھی تم لوگ ناراض ہو گئے تو میرا کھانا پینا بند ہو جائے گا. میں ایسا بھی نہیں کر رہا. تم اعراض کرتے ہو تو اعراض کرو، تمہاری طرف سے مجھے کوئی جو ہے اجر یعنی کوئی اجرت نہیں مل رہی. ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ کی طرف سے ہے. وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے. مختصر یہ واقعے کہ اللہ بتانے کے بعد کہتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، قوم نے جھٹلایا، قوم نے انکار کیا. فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے. 950 سال کی محنت کے بعد تاریخی روایتوں کے مطابق 70 افراد ایمان قبول کیے. نوح علیہ السلام کا واقعہ بے شمار جگایا ہے، اور وہ 950 سال بھی ایسے ہی جیسے اب کے ہیں. کبھی کوئی سوچے کہ بھئی پہلے جو ہے مہینے کو سال بول دیتے تھے، اس لیے اب کے 1 سال بولے تو پہلے کے 12 سال ہو جاتے تھے. نہیں، یہی 365 دن والا سال، 950 سال. اور اللہ نے بار بار حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا، خاص طور پر مومنین کے لیے. اس میں بڑی تسلی کی چیز ہے کہ ہم لوگ کسی کو کسی نیک کام کی طرف 2-4 بار بلا کے جو تھک جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. آج باپ بیٹے سے نا امید ہو گیا ہے، بیٹا باپ سے نا امید ہو گیا ہے، ماں بیٹی سے نا امید ہو گئی ہے، بیٹی ماں سے نا امید ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ بھئی میں کہتے کہتے تھک گیا ہوں اس لیے اب میں نے چھوڑ دیا. ارے کتنے سال کہہ دیا تم نے، کتنے سال اپنے بچے کو نیکی کی طرف دعوت دے دی کہ اب تھک گئے تم. بہت سی مرتبہ شیطان اپنی انا کو ایک اچھے جو ہے صورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور آدمی کو انا میں اور اس چیز میں فرق نہیں معلوم ہوتا. ایک آدمی کو اپنے قریبی آدمی جو نماز کو نہیں آ رہا ہے، اس کے بلانے پر بھی غصہ اس وجہ سے محسوس دلاتا ہے شیطان کہ بھئی دیکھو تم نے تو اللہ کے لیے بلایا تھا، یہ نہیں آیا. لیکن اصل میں اندر بات چل رہی ہوتی ہے یہ کہ اس نے میری بات کو عزت نہیں دی. ارے بھائی تیری کیا حیثیت ہو، تو اللہ ہی کی بات نہیں سن رہا ہے. تیری بات اگر تھوڑی دیر کے لیے نہیں سنا تو اس میں کون سی قیامت آ گئی.
بعض چیزیں بہت باریک تاگے کا فرق رہتا ہے کہ سمجھنے والا اس طرح سمجھ جاتا ہے، بات ایسی ہوتی ہے جس سے دھوکے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نفس سے کبھی مطمئن مت ہو جائیے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ نفس بڑھاپے میں بالکل جب آدمی بستر کا ہو گیا ہے تب بھی نفس سے اطمینان نہیں، تب بھی جب اس کا ہاتھ نہیں ہل سکتا تو اب کوئی کہے کہ ابھی کیا گناہ کر سکتے، ان کا نہ ہاتھ ہلتا نہ پاؤں ہلتا، پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی دل و دماغ تو کام کر رہے ہیں۔ دل سے گناہ کرا دے گا، خیالات سے گناہ کرا دے گا۔ اس لیے کہ ایک آدمی جب اچھی نیت کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس اگر یہ ہوتا تو آپ کے راستے میں لٹا دیتا، تو حدیث میں آتا ہے کہ لٹانے والے کی طرح اس کے بھی نام اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ لٹایا تو نہیں، اس نے ارادہ کیا۔ جب اچھے ارادے پر ثواب مل رہا ہے تو ایسے بوڑھے آدمی جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس سے بھی جو ہے نفس ان سے بھی نہیں چھوڑتا ہے، شیطان اس سے بھی مایوس نہیں ہوتا ہے کہ بھی یہ تو بستر پر پڑ گیا ہے، اب چھوڑ دو، اب تو اسے معاف کر دو۔ شیطان بولتا ہے نہیں، ابھی زیادہ اس کے پاس رہنا ہے۔ دل و دماغ میں چھایا رہتا ہے اور ایسی اس سے گناہ کراتے رہتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے کمزور لوگ جو بستر کے ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے قریب آنا جانا رکھیں اور ان کے سامنے اللہ کی رحمت سے جو امید رکھنے کے سلسلے میں حدیثیں ہیں، واقعات ہیں، وہ پڑھ کر سنائیں۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے، وہ کہیں مایوسی کے اس اسٹیج پر نہ چلے جائے جو کفر تک لے کر جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کو ایسے موقع پر تسلی دینے کے لیے جو امید اور رحمت کی آیتیں اور حدیثیں ہیں اسے سنائے۔ یہ بنیادی اور بیسک معلومات ہے، ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ بھئی میں بھی ایک دن مرنے والا ہوں، میرے رشتہ دار بھی پہلے میرے سامنے کبھی نہ کبھی تو انتقال ہوں گے، کچھ نہیں تو پڑوسی ہوں گے، دوست ہوں گے۔ ایسے موقع پر کس طرح امید دلانا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے آدمی کو سیکھنا چاہیے۔ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ہم نے نجات دی ان کے ساتھ جو کشتی میں شریک تھے۔ نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد بد دعا کیے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم جو ان کے ساتھ کشتی میں تھی وارث بنا دیا ان زمینوں کا جو اس سے پہلے نافرمانوں کے تھے۔ ان کو غرق کرنے کے بعد ان کی چیزوں کا انہیں وارث اور جانشین بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق ڈبویا سمندر میں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھیے کیا ہوا انجام جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجتے رہے، ہر زمانے میں رسولوں کو بھیجتے رہے۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ رسول آئے دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ کہ جس سے معلوم ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، بس ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور آخر میں بھی اسی بات پر جمے رہے جو شروع میں تھے۔ ایک آدمی شروع میں تو انکار کر رہا ہے لیکن بعد میں تو ایمان لا لیا، بعد میں تو مان لے۔ اللہ فرما رہے نہیں، شروع میں جو ان کی پوزیشن تھی آخر وقت تک بھی انہوں نے حق کو نہیں مانا۔ كَذَلِكَ نَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور گنہگاروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ حق بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کوئی آدمی گناہ میں مسلسل اصرار کرتا ہے تو وہ گناہ اسے اس نتیجے پر لا کر چھوڑتے ہیں کہ اب دل اچھی بات قبول ہی نہیں کرتا۔ جیسے ہاتھ پر آئل یا گریس وغیرہ لگ گیا ہے
تو اب آپ پانی ڈالیے، پانی رکتا ہی نہیں ہے ہاتھ پر، بہہ جاتا ہے، ورنہ پانی کی خاصیت ہے کہ ہاتھ پہ ڈالے تو پھیلتا ہے، پورا ہاتھ گیلا ہوتا ہے، لیکن اب پانی ڈالو، کیوں؟ اس آئل اور اس گریس کی وہ خاصیت ہے کہ وہ چیز کو جمنے نہیں دیتی۔ گناہوں کی بھی نحوست یہی ہے کہ آدمی کو اس نتیجے پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ اب اچھی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ میں آج ہی کہہ رہا تھا کہ حضرت تھانوی قدس سرہ کی ایک کتاب ہے جزاء الاعمال، کہ گناہوں کی جو نحوستیں ہیں، آخرت میں تو جو عذاب ہے، جو پکڑ ہے وہ تو ہے، دنیا میں اس کی کیا کیا نحوستیں ہیں، کیا کیا اس پر پکڑ ہے، اسے حضرت تھانوی قدس سرہ نے قرآن و حدیث سے کہ جب آدمی یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا وبال دنیا میں اسے ملتا ہے۔ خاص طور پر حدیث میں کہ جو آدمی ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کو تکلیف دے، اس کے لیے بہت جلد دنیا ہی میں عذاب کی بہت سی صورتیں سامنے آنا شروع ہو جاتی، تڑپتے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کے حواریین کی طرف، بآیاتنا، وہ ہمارے آیات کے ساتھ آئے، فاستکبروا، فرعون اور اس کا جو قریبی لوگ تھے انہوں نے بڑائی کا اظہار کیا، تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں وہ بہت ہی مجرم قوم تھی، یعنی جرم کرنے کی قوم تھی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے، قالوا ان هذا لسحر مبین، تو فرعون اور اس کے آس پاس کے لوگ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، تم لوگ حق کے آ جانے کے بعد ایسی بکواس کر رہے ہو، یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور تم لوگ جانتے ہو کہ جادوگر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا اجئتنا، فرعون اور اس کے جو پارلیمنٹ کے جو بڑے بڑے مجرم تھے وہ کہنے لگے اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین، کیا تم لوگ، فرعون اور اس کے حواریین کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، کیا تم لوگ ہم اپنے آبا و اجداد سے جو چیزیں سیکھی تھی، جس پر جمے ہوئے ہیں شرک وغیرہ، جو بھی اس پر جمے ہوئے تھے، اس سے تم لوگ ہمیں برگشتہ کرنے آئے ہو؟ اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، جن چیزوں پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تم ان چیزوں سے ہمیں برگشتہ کرنا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ تم دونوں اس طرح اس زمین پر اپنی چودراہٹ برقرار رکھنا چاہتے ہو اور بڑے بننا چاہتے ہو، تکون لکم الکبریاء فی الارض، زمین پر بڑے بننا چاہتے ہو، وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ وقال فرعون نے کہا لے آؤ ہر قسم کے جاننے والے بڑے جادوگروں کو لے کر آؤ، پہلے بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے، پورے جادوگروں کو اس نے جمع کر دیا۔ فلما جاء السحرہ، جب تمام جادوگر جمع ہو گئے، قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تمہیں دکھانا ہے، کرتب بازی جو کرنا ہے، ما انتم ملقون، جو تم کرتب بازی کرنے والے ہو وہ پھینکو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، پس جب ان لوگوں نے، یہ واقعہ معلوم ہے کہ مصر میں پورے جادوگر آ گئے اور جادوگروں نے آ کر اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں ڈالی، اور میدان میں وہ رسیاں سانپوں کی طرح چل رہی تھی، اور لاٹھیاں بھی جو ہے سانپ بن گئے تھے، اور وہ سب جادو جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کو دھوکہ دینے کا ایک فن ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ
اس کے لیے مثال کے طور پر یہ ضروری نہیں کہ وہ جو دکھا رہا ہے وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے. بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ بھی یہ سب چیزیں سیکھ جاتے ہیں. آج کل جادو کے لیے نئی چیزیں بھی اصطلاح بن گئی ہیں، میجک شو، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی میجک کا یہ فن جس میں لوگوں کے خیالات سے دوسری چیزوں سے کھیلا جاتا ہے، وہ بس ایک چیز ہے، پریکٹس ہے. میرے پاس بھی ایک صاحب مینگلور سے ایک رشتہ دار اپنے اس رشتہ دار کو لے کر آئے تھے، نوجوان کو، جو بڑی بڑی ہوٹلوں میں میجک شو دکھا کر اپنا پیٹ پالتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ میجک والوں کی بھی ایک ٹیمیں ہیں، تنظیم ہے. اب وہ لوگ اس میں پڑھنے کے بعد ان کی نظروں میں ایمان کی، اسلام کی کوئی قدر نہیں رہتی. کچھ چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ چیزیں اور آ جاتی ہیں، بائی ون گیٹ ون فری آ جاتے ہیں. ایک آدمی بولے میں تو شراب پیتا نہیں ہوں، بس شراب خانے کے پاس کھڑا رہتا ہوں، دوست کے ساتھ باہر ہی کھڑا رہتا ہوں. اچھی بات ہے، کب تک کھڑا رہے گا بھائی؟ ایک دن تو اندر جائے گا ہی. کسی بھٹی والے کے پاس کوئی آدمی جا کر بیٹھے گا، وہ کتنا بھی اپنے کپڑوں کو سنبھالو، بھٹی والا جب وہ آگ کے لیے ہوا پھونکے گا تو وہ جو چنگاریاں نکلتے ہیں، کچھ نہ کچھ کپڑوں میں داغ دھبے آ ہی جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھی کیا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ روئی کے کچھ ٹکڑے تھے جو یہاں ہاتھوں میں انہوں نے رکھا تھا. موبائل اٹھایا اور موبائل میں سے نکال کے دکھایا. میں نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ بس تھوڑے دن کی پریکٹس، میجک. اسی طرح یہ جادو کا بھی مسئلہ ہے جس میں لوگوں کے خیالات اور ان کے اسے کھیلا جاتا ہے اور دکھایا ہو جاتا ہے کہ جیسے سانپ ہو. بھائی سانپ نہیں ہے، وہ رسیاں. اگر وہ سانپ ہی ہوں، اگر آپ رسی سے سانپ بنا سکتے ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے کرتب دکھا کر جو ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے روپیہ 2 روپے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، اب تو وہ ختم ہی ہو گیا. پہلے روڈوں پر ہم دیکھتے تھے ایک پنجرے میں طوطا لے کر لوگ بیٹھے رہتے تھے. اب جا کر ان کو پیسے دو تو وہ ایک کارٹ طوطا اٹھا کر دیتا، وہ اسے کارٹ، وہ طوطے کا وہ جو اٹھا کر دیا وہ کارٹ کو پڑھ کر سناتا. میرے استاد کہتے وہ تمہاری تقدیر بتا رہا ہے اور تم اس کی تقدیر بنا رہے ہو. تم پیسوں دو گے تو اس کا کام چلے گا، وہ تمہاری تقدیر کیا بنائے گا جبکہ تم خود اس کے پیسے دے کر جو ہے اس کا پیٹ پال رہے ہیں. قصہ مختصر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے. پس انہوں نے ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بہ السحر، یہ جو کچھ تم لائے جادو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ملیہ میٹ کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو، مفسد جو کام کر رہے ہیں، زمین میں جو فساد پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو لا یصلح، اسے کبھی نہیں درست کرے. اللہ ان لوگوں کو نہیں درست کریں گے جو مفسدوں والا کام کرتے ہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے حق بات کو ظاہر کر کے رہتے ہیں اگرچہ مجرموں کو وہ بری لگے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہے مکے والوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام، یہ تمام واقعات تمہارے پاس معلوم ہے. کیسے کیسے فرعون کی لو لشکر تھی، کیسا وہ غرق ہوا، آگے چل کر اس کی تفصیلات ہیں. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سنی باتیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لک الحمد و لک شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم انت السلام منک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.
والحمد للہ رب العالمین.